اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایات سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت خوف و ہراس کا عالم ہے اسرائیل پر اور اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ میزائل کی چمک آسمانوں میں نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو شور ہے وہ صرف میزائل دھماکوں کا شور تل ابیب میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یمن کے ایک حوثی رہنما کو بھی ہلاکت کا سلسلہ سامنے آ رہا ہے، دعویٰ سامنے آ رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے۔ حوثی ملٹری چیف کو حملے کا نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے اس وقت اسرائیل کی جانب سے، اور اس کے علاوہ تہران میں بھی ایک عام شخصیت کے اوپر حملے کا دعویٰ اسرائیلی میڈیا نے سامنے کیا ہے۔ فی الوقت کوئی نام سامنے نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے۔ خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 40 میزائلز داغ دیے گئے ہیں، ہائبرڈ ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ ایران اس وقت مکمل طور پر فعال نظر آ رہا ہے اور ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی اپنی مکاریاں دکھا رہا ہے، اپنے حملے کر رہا ہے اور رہنماؤں کو حملے کا نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، فوجی بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس وقت اسرائیل پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور بتائیں آپ کو کہ جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ کچھ دیر پہلے تل ابیب میں اس وقت سائرن بج رہے ہیں، خوف و ہراس کا عالم ہے۔ اور تہران کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تہران میں ایک عام شخصیت پر حملہ کرنے کا دعویٰ اسرائیل کر رہا ہے، اور دوسری جانب حوثی ملٹری چیف پر حملہ کرنے کا دعویٰ بھی اسرائیل کر رہا ہے۔ فی الوقت کوئی تصدیق ایرانی میڈیا کی جانب سے نہیں آئی ہے۔ یمن میں حوثی ملٹری چیف کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ دعویٰ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ہی سامنے آ رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں انتہائی اہم خبر کے حوالے سے کہ امریکہ اس ساری صورتحال میں مکمل طور پر ملوث ہے۔ گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف۔ یہ وہی گٹھ جوڑ ہے جو نیتن یاہو اور مودی کا بنیاد مرصوص میں پاکستان کے خلاف تھا۔ اب وہ جنگ منتقل ہو چکی ہے ایران کی جانب۔ اگر بات کی جائے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری امت مسلمہ کو اس وقت یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ایران ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے مخالف سمت میں کھڑے ہیں۔ اس وقت بات کی جائے تو انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، ساری دنیا کی نظریں اس وقت اس اہم تنازع پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے علاقے حیفا میں دھماکے سنے گئے ہیں، تامرہ بستی میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اس وقت جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایات سامنے آ رہی ہیں۔ میزائلز اور ڈرونز سے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے بھی حملے کیے گئے۔ دوسری جانب حیفا میں معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، عمارت کو نقصان پہنچا ہے، ریفائنری کو آگ لگ گئی ہے۔ اس وقت اسرائیلی ریفائنری کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آئل ریفائنری کو آگ لگ گئی ہے اسرائیل میں۔ اسرائیل کا یمن کے حوثیوں پر بھی حملہ سامنے آ رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور جوابی وار۔ اس وقت پے در پہ ایرانی حملے جو ہیں وہ اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ اسرائیل کی سفاکیت جو جاری تھی فلسطینیوں کے خلاف، اسرائیل کی سفاکیت جو جاری تھی شام والوں کے خلاف، یمن والوں کے خلاف، اور وہ سفاکیت جو اس وقت پوری امت مسلمہ جس کا شکار ہے، فلسطین کے مظلوم جس کا شکار ہے، اس سفاکیت نے اندھیرے کا روپ اختیار کر لیا ہے، اور وہ اندھیرا تل ابیب پر اس وقت منڈلا رہا ہے۔ خاموشی ہے، صرف ایک آواز ہے اور وہ ایرانی میزائلز کی آواز ہے، وہ حیفا ہو یا تامرہ بستی ہو، وہ اس وقت گونج رہی ہے دھماکوں کی آواز سے۔ میزائل اور ڈرون سے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس وقت ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، حیفا میں معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے 1 گھنٹے میں 10 طیارے گرانے کا ایران کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کا یمن کے حوثیوں پر بھی حملہ سامنے آ رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور جوابی حملہ جس نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں،
خوف و ہراس کا عالم ہے ہر طرف۔ ایران نے اسرائیل پر مزید 40 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا اہم اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ اسرائیل کے علاقے حیفا میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل وزارت دفاع نے ایرانی حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ہائبرڈ ڈرونز سے حملہ کیا گیا ہے۔ حیفا، پورٹ سٹی اور تامرہ بستی جو ہے وہ دھماکوں سے گونج رہی ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال دونوں جوانب سے حملے جاری ہیں، اسرائیل کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی۔ اگر بات کی جائے تو اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کا یمن کے حوثی رہنماؤں پر حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ انتہائی اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے 365 نیوز، آپ کے شانہ بشانہ ہے، اور ایران کی ساتھ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی، اس کے لائیو مناظر آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس وقت کالے بادل دکھائے جا رہے ہیں آپ کو جو تل ابیب پر منڈلا رہے ہیں، اور ان میزائل حملوں کے حوالے سے آپ کو اس وقت باور کروایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں بجلی کی چمک کی طرح ڈرونز کی روشنی نظر آ رہی ہے، آسمان میں میزائلز کی روشنی نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ آسمان پر صرف کالے بادل نظر آ رہے ہیں۔ تل ابیب کے مناظر براہ راست آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت خوف و ہراس کا عالم ہے۔ لوگ اس وقت سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، ہر طرف ایک فضا ہے اور وہ موت کی فضا سامنے ہے۔ تل ابیب میں اس وقت وہ فضا بنی ہوئی ہے جو فلسطین میں بنی ہوئی تھی، جو فلسطین کے علاوہ یمن میں بنی ہوئی تھی، شام میں بنی ہوئی تھی۔ اس وقت گٹھ جوڑ پوری امت مسلمہ کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے اسرائیل کے، اور اسرائیل نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس جنگ کے حوالے سے امریکہ ہمارے ساتھ موجود رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی دفاع کرے گا اسرائیل کا، ہم اس کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اس وقت موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور کالے اندھیرے کے بادل چھائے ہوئے ہیں اسرائیل پر۔ ایرانی میزائلز کی وجہ سے، ایرانی ہائبرڈ ڈرونز کی وجہ سے، تامرہ بستی کی بات کی جائے یا پورٹ سٹی حیفا کی بات کی جائے تو وہ دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ تل ابیب میں اس وقت سائرن بج رہے ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس اہم تنازع پر ہیں، اس وقت اس اہم جنگ کی جانب پوری دنیا کی توجہ مبذول ہے۔ 6000 پروازیں ان 2 دنوں میں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ایوییشن ذرائع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور ممکنہ آگے بھی پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، میزائل اور ڈرون سے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون حملہ بھی کیا گیا ہے۔ حیفا میں معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، عمارت کو نقصان پہنچا، ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ اس کے علاوہ 10 طیارے گرائے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے۔ کچھ دیر پہلے 70 طیارے پرواز کر رہے تھے اسرائیل کے، جن میں سے 40 کو نشانہ بنایا ہے، اور 10 کے وہاں گرائے جانے کا ایرانی دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کا یمن میں اہم حوثی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی طیاروں کی یمن اور حوثی رہنماؤں پر اس وقت یمن میں اس وقت حملے سامنے آ رہے ہیں۔